بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا کوشچن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ نمازیں چھوڑ دینا، فرض نمازیں نہ پڑھنا اور ذکر و اذکار کی کثرت کرنا، درود پاک بہت زیادہ پڑھنا، ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، فی زمانہ لوگوں کی ایک تعداد ہے کہ جو ذکر و اذکار پر بہت زیادہ زور دیتی ہے، وظائف پر بہت زیادہ زور دیتی ہے، تسبیحات پر، درود پاک کی کثرت پر بہت زور دیتی ہے کہ جناب میں 5000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہوں، میں 10,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہوں، میں 20,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہوں، لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھی، یہ نہیں بتاؤں گا۔ یہ نہیں کسی کو بتائے گا کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی یا نہیں، میں نے اتنی نمازیں قضا کی۔ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن تسبیحات پر بہت زیادہ زور دیا ہوا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ میرے سسرال میں یہ چیز بکثرت پائی جاتی ہے کہ لمبے لمبے وظیفے پڑھیں گے، سوا لاکھ مرتبہ درود پاک۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے جناب، میں نے بہت زیادہ درود پاک پڑھنا ہے، 1.25 لاکھ درود پاک، اتنے لاکھ درود پاک۔ نمازوں میں سستی ہو جائے گی، فرض نماز چھوڑ دیں گے۔ استغفر اللہ، بھئی فرض کا حکم پہلے ہے۔ جب تک فرض نہ ادا کیا جائے نفل قبول نہیں ہوتا، بندے کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، فرض نماز چھوڑ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قصدن یعنی کہ جان بوجھ کر ایک نماز قضا کی تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ بروز قیامت کچھ لوگوں کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ جب لوگ ان سے جہنم میں جانے کا سبب پوچھیں گے تو وہ کہیں گے افسوس کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ بروز قیامت سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور بروز قیامت سب سے پہلے نماز نہ پڑھنے والوں کے منہ کالے کیے جائیں گے۔ فرمایا گیا کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ فرمایا کہ جو نماز کو قضا کر دیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ سے نکل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد پہلا فرض نماز ہے۔ ایک شخص ایک اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ کی ناراضگی کی علامت کون سی ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے؟ تو فرمایا بیٹا یاد رکھو، اللہ کی ناراضگیوں کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آج اگر ہمیں سجدے کی توفیق نہیں مل رہی، اگر آج ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی، تو سمجھ جائیے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، کہ اس نے ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسے سجدہ کر سکے۔ دیکھیں، درود پاک تو زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، اور پھر جب حضور نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی سننے کا یا لینے کا شرف حاصل ہو تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد تو مستحب ہے۔ اگر بندہ کوئی نوافل کی کثرت نہیں کرتا، درود پاک نفلی عبادت ہے، اگر کوئی بندہ درود پاک کی کثرت نہیں کرتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، بلا عذر شرعی نمازیں چھوڑ دیتا ہے تو وہ سخت گناہگار ہے اور بہت بڑا مجرم ہے، سخت سزاوار اور جہنم کا حقدار ہے۔ اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں، سچی پکی نیت کریں کہ آئندہ ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ 5 نمازیں باجماعت مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور یہی وہ بابرکت وظیفہ ہے کہ اس کو کریں گے نا، 5 نمازیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ رزق کی وسعت بھی عطا فرمائے گا، پریشانیوں سے بھی نجات عطا فرمائے گا، آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی، رزق روزی میں بہت زیادہ برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی امان آپ کو نصیب ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رضا نصیب ہوگی اور اس کی رحمت سے اس کی جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں فرض نمازیں چھوڑ دوں اور صرف درود پاک کی کثرت کروں اور میری روحانیت بہت زیادہ ترقی کرے، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ آپ نمازوں کی پابندی کریں، پھر اس کے ساتھ آپ درود پاک کی کثرت کریں، پھر دیکھیں آپ کتنا نوازے جاتے ہیں، پھر دیکھیں آپ پر کتنی انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں، پھر دیکھیں کہ آپ کو کیسے روحانی خواب آتے ہیں، پھر دیکھیں کہ
آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا قرب حاصل ہوتا ہے اور درود شریف کا کتنا فیض آپ کو ملتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی، اور کائنڈلی بخل نہ کیجیے گا، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔